روشنیوں کے شہر کراچی کو چرسیوں کا شہر کراچی کون بنا رہا ہے؟ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، عروس البلاد کہا جاتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا، شاعروں کا، ادیبوں کا، دانشوروں کا کراچی کہا جاتا تھا۔ معاشی ہب تھا پاکستان کا، تجارت کے حوالے سے کراچی کا تعارف کروایا جاتا تھا۔ مگر پھر وقت گزرا، یہی کراچی بوری بند لاش کا کراچی بنا، ٹارگٹ کلرز کا کراچی بنا، بھتہ خوروں کا کراچی بنا، چائنا کٹنگ کا کراچی بنا، مافیاز کا، لینڈ مافیاز کا کراچی بنا۔ اور پھر وقت گزرا، یہ کراچی گندگی کا، آلودگی کا کراچی بنا۔ اب یہ آلودگی کا کراچی ملکی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ کراچی کے کچرے کو بنیاد بنا کر سندھ اور وفاق کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ صوبہ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں، وسائل اور اختیارات کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وفاق آرٹیکل 149 لاگو کرنا چاہتا ہے کراچی پر انتظامی اختیار کو بہتر بنانے کے لیے، کچرے سے نجات دلانے کے لیے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی، سندھو دیش اور کچھ لوگ تو جناح پور کے الزامات لگا رہے ہیں اس اقدام کو لے کر۔ مگر کراچی کا کچرا جو میڈیا کی زینت بن رہا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کی زینت بن رہا ہے، وہ صرف سڑکوں پر پڑا ہوا کچرا بنیاد بن رہا ہے۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چند دن پہلے یہ رپورٹ پبلش ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ چرس استعمال کرنے والے شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کا شہر نیو یارک پہلے نمبر پر ہے، اور بھارت کا شہر نئی دلی بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے۔ جرمن کمپنی ABCD کی ایک تحقیقاتی رپورٹ جو کہ بی بی سی نے شائع کی، یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کراچی میں سالانہ 42 ٹن چرس استعمال کی جاتی ہے، نیو یارک میں 77 ٹن چرس استعمال کی جاتی ہے، نئی دلی میں 38 ٹن چرس استعمال کی جاتی ہے۔ ABCD کمپنی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا بھر میں چرس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے، قانونی حیثیت دینے کے لیے کیمپین چلا رہی ہے، مہم چلا رہی ہے۔ ABCD کے مطابق اگر پاکستان سگریٹ کی شرح کے برابر اگر چرس کے اوپر ٹیکس عائد کر دے تو سالانہ $13.5 کروڑ پاکستان کما سکتا ہے چرس کے ذریعے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ملک میں موت کا کاروبار کون کرنا چاہتا ہے؟ کون اس ملک میں ڈرگ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے؟ کون اس معاشرے کو نشے کا عادی بنا رہا ہے؟ کون اس کراچی کو چرسیوں کا کراچی بنانے کے منصوبے بنا رہا ہے؟ اور کیوں پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کے دانشور اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ چند ٹی وی چینلز نے اس کو ہائی لائٹ ضرور کیا، لیکن یہ مین سٹریم پولیٹکس کا ٹاپک نہیں بن سکا۔ تو آج ہم کراچی کی گندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہمیں کراچی کی اس چرس کی لعنت کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، جو کراچی کے پڑھے لکھے کراچی کے چہرے پر ایک داغ بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کی رینکنگ کی بات کی جائے تو قابل رہائش شہروں میں کراچی دنیا کے 140 ممالک میں 136ویں نمبر پر ہے۔ بدترین صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی، بنیادی سہولیات زندگی کی، ٹرانسپورٹیشن کی، پینے کے صاف پانی کی، سیوریج سسٹم کی۔ اگر امن و امان کی بات کی جائے تو کراچی 57 نمبر پر رینک کیا جاتا ہے، مگر کراچی اگر سستے شہروں کی بات کی جائے تو 6 نمبر پر ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کراچی کو اتنا سستا بنانا ہے کہ یہ چرس کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ جائے؟
یہ کراچی تعلیم میں دوسرے نمبر پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ رہائش کے حوالے سے دنیا کے بہترین ممالک میں دوسرے نمبر پر کیوں نہیں آتا؟ یہ تہذیب کے حوالے سے، یہ امن و امان کے حوالے سے کب دوسرے نمبر پر آئے گا؟ تو آج ہمیں یہاں پر ایک کیمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ نشے کے کراچی کو، چرسیوں کے ہاتھ جاتے ہوئے کراچی کو اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے گورنمنٹس کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہمیں پریشر ڈالنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں، ڈرگ ایڈکٹس کو، نشے کے عادی افراد کو اس لعنت سے چھٹکارا دلوانے کے لیے۔ اس کے لیے صرف نیت اور قانون کی عملداری درکار ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قائد کا کراچی بنے، یہ روشنیوں کا اور پڑھے لکھے افراد کا کراچی بنے اور یہ چرسیوں کا کراچی نہ بنے، تو اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں اور اس رپورٹ کا ریفرنس لوگوں کو دیں، اور کراچی کے لوگ ہی کراچی کو بچا سکتے ہیں اور کراچی کے تعارف کو بدل سکتے ہیں۔ پورا پاکستان ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تو آج چرسیوں کے بنتے ہوئے کراچی کو روشنیوں کے کراچی میں بدلیں۔ شکریہ۔